بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 91 ملاحظہ فرمائیں۔ آؤ یہاں آ کر دیکھو میں آئینے میں کیسی لگ رہی ہوں، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا گیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے آئینے میں دیکھنے لگا۔ وہ واقعی کوئی مہارانی لگ رہی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر آگے سینے پر رکھ لیے اور گردن گھما کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی کے ڈورے تیرنے لگے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیے اور مسکراتا ہوا بیڈ کی طرف آ گیا جہاں سب کچھ بکھرا تھا۔ نرگس بھی اس طرف آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب سرخی کے ڈوروں کی بجائے مایوسی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ میں نے نوٹوں کے بنڈل اٹھا کر تھیلے میں رکھنا شروع کر دیے۔ نرگس بھی اپنے جسم پر سجے ہوئے زیورات اتارنے لگی اور آخر میں جب اس نے گلے میں پڑے ہوئے نیکلس پر ہاتھ ڈالا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ رہنے دو، میں نے کہا، یہ نیکلس تم نے پسند کیا تھا، ویسے بھی یہ تمہاری خوبصورت گردن میں اچھا لگتا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا۔ اچھا اب یہ سب کچھ سمیٹ کر رکھو، سونے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ تمام چیزیں تھیلے میں ٹھونس کر تھیلا الماری میں رکھ کر نرگس نے تالا لگا دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے چابی قمیض کے گریبان میں ڈال دی۔ میں بستر پر لیٹ چکا تھا۔ نرگس نے گرین نائٹ بلب جلا کر ٹیوب لائٹ بجھا دی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں سرک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ اگرچہ 2:30 بج چکے تھے مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو رخسار پر رہ رہ کر ٹیسیں اٹھ رہی تھی اور دوسرے رنگ کی بدبو دماغ کو چڑھی جا رہی تھی۔ تازہ تازہ رنگ تھا اور میرا خیال ہے یہ بدبو چند روز تک تو پریشان کرے گی۔ اور پھر نیند نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ آج کا واقعہ تھا۔ سلطان عرف شاہ جی سے باقاعدہ ٹھن گئی تھی اور یہ اچھا ہوا تھا کہ وہ شروع ہی میں کھل کر سامنے آ گیا تھا، ورنہ ہو سکتا ہے میں کسی وقت دھوکے میں مارا جاتا۔ میں جانتا تھا کہ شاہ جی سے دشمنی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اب وہ کئی سال پہلے والا سڑک چھاپ گنڈا اور ہیروین کی پوڑیاں بیچنے والا سلطان نہیں تھا۔ میرے حساب سے وہ ایک کروڑ پتی آدمی تھا اور اس نے اپنے ہاتھ پیر بھی بہت پھیلا لیے تھے۔ یقیناً اس کے تعلقات بہت ہوں گے۔ ایسے لوگ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو قابو کرتے ہیں جو قانون کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور قانون کے یہی محافظ اعلی افسران شاہ جی جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لہذا شاہ جی کی دشمنی کا مطلب تھا کہ اب میں بھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اب ہمارے پاس اتنی دولت تھی کہ ہم پوری زندگی عیش و آرام سے گزار سکتے تھے۔ نرگس نے تو مشورہ دیا تھا کہ ہم کسی دوسرے شہر چلے جائیں، کہیں ایسی جگہ جہاں شاہ جی یا رضیہ ہمارا سراغ نہ لگا سکے، لیکن میں نے اس کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو میں میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا اور پھر یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں شاہ جی کے گرگے ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ میدان چھوڑ کر بھاگ جانے میں کوئی مزہ نہیں تھا۔ ابھی تو میں نے رضیہ اور شاہ جی کو پہلی چوٹ لگائی تھی۔ دونوں کو لگنے والی یہ چوٹ میرے خیال میں خاصی زوردار تھی اور میں ان کے مچلنے اور تڑپنے کا مزہ لینا چاہتا تھا، اور پھر میں نے اس پر تو بازی نہیں ختم کر دی تھی۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا، ابھی تو بڑے دلچسپ موڑ آنے والے تھے۔ شاہ جی تو نیچ اور کمینہ تھا ہی، رضیہ بھی کم ظرف نکلی۔ اس نے شاہ جی کی وجہ سے مجھ سے نظریں بدلی تھی۔ وہ میرے کروڑوں روپے مالیت کے زیور ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ سمجھی تھی کہ میں پہلے بھی کئی سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا اور تازہ ترین کیس مجھ پر نرگس کے اغوا کا بن گیا تھا۔ رضیہ نے 1-2 مرتبہ دبے لفظوں میں ان باتوں کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے دباؤ میں رہوں گا اور ان زیورات کو بھول کر اس کے اشارے پر ناچنے لگوں گا۔ ہماری بلی ہم ہی سے میاؤں۔ اسے لگنے والی چوٹ شاہ جی کے مقابلے میں زیادہ زوردار تھی۔ مجھے نرگس کے اس خیال سے بہت اتفاق تھا کہ اپنی خفیہ الماری سے سب کچھ غائب پا کر اگر اس کا ہارٹ فیل نہ ہوا تو وہ خودکشی ضرور کر لے گی، لیکن میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ رضیہ جیسی بے غیرت عورت بے ضمیر عورتیں آسانی سے نہیں مرا کرتی۔ اس نے اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے شور کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے ساتھ طویل عرصے تک رنگ رلیاں مناتی رہی تھی اور میں اسے ملتان کے ایک ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، مگر ریاض نامی اس شخص اور اس کی بیوی نے اسے ہوٹل والوں سے بچا لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لاہور لے آیا تھا اور ہمدردی کی بنا پر اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ رضیہ نے بتایا تھا کہ چند روز بعد الیاس کی بیوی سائمہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ الیاس اسے داشتہ کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا اور پھر رضیہ نے اسے شادی پر مجبور کر دیا تھا اور اس کے کچھ عرصہ بعد الیاس کو بھی گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ کیا یہ دونوں حادثات محض اتفاقیہ تھے یا ان کے پیچھے کوئی سازش کار فرما تھی؟ الیاس کے گھر آنے کے بعد شاہ جی جیسے لوگوں سے رضیہ کے تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ رضیہ جیسی جوان اور حسین عورت کو دیکھ کر شاہ جی کی رال ضرور ٹپکی ہوگی۔ مجھے وہ دن بھی یاد تھا جب میں ہوٹل میں ملازم تھا تو شاہ جی عرف سلطان ہوٹل کے پچھلی طرف واقع گودام میں ایک بھیک مانگنے والی عورت کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بھی شاہ جی کو شرم نہیں آئی تھی۔ وہ بے غیرتوں کی طرح ہنستا رہا۔ شاہ جی نے بیکارن تک کو نہیں چھوڑا تھا تو رضیہ تو جوان اور اس بیکارن کے مقابلے میں بہت حسین تھی۔ ایک بڑے آدمی کی بیوی بھی بن چکی تھی، عالیشان کوٹھی میں رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر شاہ جی کی رال ضرور ٹپکی ہوگی، اور اب شاہ جی اور رضیہ کے درمیان جس نوعیت کے تعلقات تھے انہیں سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا تھا کہ وہ دونوں حادثے اتفاقیہ نہیں ہو سکتے تھے۔ شاہ جی اس پوزیشن میں تھا کہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔
میں جیسے جیسے سوچتا گیا میرے شبے کو تقویت ملتی گئی. ایسے مشکوک معاملات کی تحقیق کرنا پولیس کا کام تھا اور پولیس کے ہاتھ پیر باندھ دینا شاہ جی جیسے لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا. میں جیسے جیسے یہ سب کچھ سوچتا رہا میرا ذہن الجھتا چلا گیا اور پھر نرگس کو بیڈ سے اٹھتے دیکھ کر میرے خیالات منتشر ہوئے. میں اپنی سوچوں میں اس قدر مستغرق تھا کہ اپنے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی نرگس تک کو بھول گیا تھا. نیند نہیں آ رہی, عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے. نرگس نے میرے بولنے سے پہلے ہی میری طرف دیکھتے ہوئے کہا, نئی جگہ ہے شاید اس لیے نیند نہیں آ رہی. میں نے کہا, کوشش کرو نیند آ جائے گی. 2 گھنٹوں سے کوشش تو کر رہی ہوں, تم توجہ ہی نہیں دے رہے. نرگس نے کہا. اس کے لہجے میں شکوہ نمایاں تھا. سوری ڈیئر, میں بھول گیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو. میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا, اچھا چلو لیٹو, میں لوری سناتا ہوں, تمہیں ضرور نیند آ جائے گی. لوری سناتے ہوئے اپنی آواز دھیمی رکھنا, ایسا نہ ہو کہ پڑوس کے گھروں میں سوئے ہوئے لوگ بھی تمہاری لوری سن کر جاگ جائیں. نرگس نے کہا اور دوبارہ بستر پر لیٹ گئی. اس کے بدلے پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا اور پھر نیند کے لیے مجھے بھی خاصی جد و جہد کرنی پڑی. وہ خواب تھا یا حقیقت, مجھے فوری طور پر اس کا اندازہ نہیں ہو سکا. ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز مسلسل میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی. میں نے 1-2 مرتبہ کروٹیں بدل کر اس آواز سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا. میں آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. ذہن پر نیند کا خمار طاری تھا. کئی لمحوں تک تو میں سمجھ نہیں سکا کہ کہاں ہوں. نئی جگہ کی وجہ سے ذہن الجھ گیا. گھنٹی کی آواز مسلسل میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی. میں ایک جھٹکے سے اٹھ گیا. نرگس گہری نیند میں تھی. گھنٹی کی آواز سن کر میں سمجھا کہ شاید گیٹ کی کال بیل بج رہی ہے. ذہن خوابیدہ ہونے کے باوجود چودھری امین کا خیال آ گیا. میں نے دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا. 10 بج رہے تھے. میں نے بیڈ سے اتر کر چپل پہنی اور کمرے سے نکل گیا. لاؤنج میں پہنچ کر برآمدے والے دروازے کی طرف گھوما ہی تھا کہ گھنٹی کی آواز پھر سنائی دی. اس مرتبہ میں اچھل پڑا اور مڑ کر بائیں طرف صوفے کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف دیکھنے لگا. جس روز ہم یہاں آئے تھے چودھری امین نے بتایا تھا کہ اس گھر میں ٹیلی فون تو موجود ہے مگر کسی وجہ سے بند رکھا ہے. 1-2 روز میں کھلوا دیا جائے گا. اس نے اپنے دفتر سے ٹیلی فون سیٹ لا کر لگا دیا تھا. یہ اس کوٹھی میں ہماری پہلی رات تھی. ہم کل دوپہر کے قریب یہاں آئے تھے. اس وقت سے اب تک پہلی مرتبہ فون کی گھنٹی بجی تھی جس کا مطلب تھا کہ فون کھل گیا تھا. میں مڑ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا. ابھی 2 قدم ہی گیا تھا کہ گھنٹی بجنا بند ہو گئی. میں نے گھور کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا. مجھے یقین تھا کہ چند منٹ بعد گھنٹی دوبارہ ضرور بجے گی. میں صوفے پر بیٹھا خوابیدہ ذہن سے سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی کال ہو سکتی ہے. کیا رضیہ یا شاہ جی کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ میں نے اسے امکانہ خیال کو ذہن سے چٹک دیا. ہم نے یہ کوٹھی کرائے پر حاصل کرنے, یہاں سامان پہنچانے اور خود بھی یہاں آنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا تھا. رضیہ یا شاہ جی کو کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ اگر شاہ جی کو پتہ ہوتا تو وہ رات ہی کو یہاں حملہ کر دیتا. جب اسے مکان کا پتہ نہیں تھا تو فون نمبر کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ جبکہ یہ ٹیلی فون بھی گزشتہ 6 مہینوں سے بند پڑا تھا. ہو سکتا ہے کال ان کے لیے ہو جو ہم سے 6 مہینے پہلے یہاں رہتے تھے. ان کے کسی جاننے والے کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ وہاں سے لوگ یہ جا چکے ہیں اور آج یاد آنے پر فون کر دیا ہو. تقریباً 2 منٹ بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بجی. میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد ریسیور اٹھا لیا. ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی. اس نے فون کا نمبر دہرایا تو میری نظریں بے اختیار ٹیلی فون سیٹ کی طرف اٹھ گئیں. ڈائل کے اوپر ایک کاغذ چپکا ہوا تھا جس کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا. ہیلو, میں ٹیلی فون ایکسچینج سے بول رہی ہوں. نسوانی آواز نے کہتے ہوئے ایک بار پھر نمبر دہرایا. کیا آپ کا فون ٹھیک ہے؟ جی ہاں. 6 مہینوں بعد پہلی مرتبہ گھنٹی بجی ہے. میں نے کہا فون تو آپ ہی کی درخواست پر بند کیا گیا تھا اور آپ ہی کی درخواست پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے. شکریہ جناب. میں یہی معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آپ کا فون ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کلک کی ہلکی سی آواز سے لائن بے جان ہو گئی. میں نے بھی ریسیور رکھ دیا. فون کھل جانے سے میری بہت بڑی مشکل حل ہو گئی. اس طرح میں اپنے ان چند پرانے آدمیوں سے رابطے کر سکتا تھا جو پہلے میرے ساتھ مل کر کام کرتے رہے تھے. لیکن مجھے اتنی اجلت بھی نہیں تھی. کسی کا فون نمبر میرے پاس نہیں تھا. پہلے تو میں کسی نہ کسی طرح ان کے نمبر حاصل کرتا اور پھر رابطے. مجھے اس وقت پیاس لگ رہی تھی. میں اٹھ کر غیر ارادی طور پر فریج کھولنے لگا. خالی فریج میرا منہ چڑھا رہا تھا. کل شام فریج چلا تو دیا تھا لیکن اس میں کوئی چیز نہیں رکھی تھی. میں نے کچن میں آ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرا. نرگس نے کل شام کولر میں برف ڈلوائی تھی لیکن اس وقت کولر کا پانی بھی گرم ہو چکا تھا. میں نے پہلے سے خریدی گئی پلاسٹک کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھ دی. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ٹھنڈا پانی تو پینے کو مل جائے گا. اس کام سے فارغ ہو کر میں کچن میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینے لگا. نرگس نے بڑے سکڑ پن کا ثبوت دیا تھا. ہر چیز پلاسٹک کے خوبصورت ڈبوں میں تھی اور ان پر چیٹیں بھی لگی ہوئی تھی جن پر ہر چیز کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے مطلوبہ چیزوں والے ڈبے ریک پر سے اتار لیے اور ہیٹر جلا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا. اور پھر اس روز دوپہر کے کھانے کے بعد میں رضیہ کے گھر سے لائی ہوئی فائلیں لے کر بیٹھ گیا. کوئی خاص مقصد نہیں تھا. میں یہ فائلیں دیکھ کر اس کی جائیداد مالی کا اندازہ لگانا چاہتا تھا جو الیاس چھوڑ کر مرا تھا. رضیہ اس کی بیوی تھی اور قانونی طور پر اس کی جائیداد کی وارث بھی. مجھے رضیہ سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ پہلی بیوی سے الیاس کی کوئی اولاد نہیں تھی. کوئی ایسا قریبی عزیز بھی نہیں تھا جو وراثت کا دعویٰ کرتا. اس جائیداد کی وارث اب 100% رضیہ ہی تھی.
ویسے تو سب کچھ رضیہ کے قبضے میں تھا، لیکن یہ سب کچھ اپنے نام منتقل کروانے کے لیے عدالتی کارروائی ضروری تھی جو اب تک نہیں ہوئی تھی۔ اس کا طریقہ اگرچہ بہت سادہ تھا، رضیہ عدالت میں وراثت کی درخواست دیتی، کارروائی کے بعد یہ ساری جائیداد اس کے نام منتقل ہو جاتی، مگر رضیہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی، ایک تو اس کا اپنا کردار مشکوک تھا اور دوسری اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ عدالتی کارروائی کے دوران کوئی اور دعوے دار سامنے آ جائے گا، اس طرح معاملہ الجھ جاتا۔ اس لیے اس حوالے سے رضیہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ میں ان فائلوں کا جائزہ لیتا رہا اور حیران ہوتا رہا۔ کروڑوں کی جائیداد تھی، ماڈل ٹاؤن میں شاندار وسیع و عریض ڈبل سٹوری کوٹھی، لبرٹی مارکیٹ میں دکانیں اور بہت کچھ۔ رضیہ اگر چاہتی تو بڑے آرام و سکون کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر وہ شاہ جی جیسے آدمی کے خطے چڑھ گئی۔ میں نے تیسری فائل کھولی تو اس پر رکھا ہوا ایک کاغذ دیکھ کر چونک گیا۔ وہ کاغذ نکال کر دیکھنے لگا۔ اس کا کسی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ اس کاغذ پر مختلف لوگوں کے نام، پتے اور ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے۔ 13 نام تھے۔ میں اس فہرست کا جائزہ لینے لگا۔ 2 نام عورتوں کے تھے، ان میں صرف ایک نام کے سامنے فون نمبر لکھا ہوا تھا، باقی کے سامنے گھروں کے ایڈریس تھے۔ اس فہرست میں وہ نام مجھے جانے پہچانے نظر آئے۔ ان میں ایک نام جیرے بلیڈ کا تھا۔ جس زمانے میں لاہور میں میرا نام تھا، جیرا میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ نایت جی دار اور جگرے والا آدمی تھا، نایت قابل بھروسہ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس پر اندھا اعتماد کیا کرتا تھا اور اس نے کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ انہی دنوں جیرا بلیڈ نام سے ایک پنجابی فلم بھی ریلیز ہوئی تھی اور میرے ایک ساتھی نے جیرے کے نام کے ساتھ بلیڈ کا اضافہ کر دیا تھا اور وہ جیرا بلیڈ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ ویسے اس زمانے میں کئی جیرا بلیڈ پیدا ہوئے اور اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی جیرا بلیڈ تھا یا کوئی اور۔ میرا جیرا بلیڈ باغبان پورا میں رہا کرتا تھا اور ٹیلی فون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جیرا بلیڈ حالات بھی بہت بدل گئے تھے۔ گردش زمانہ سے باعزت، معزز اور دولت مند لوگ خاک نشیں ہو گئے اور سڑک چھاپ گنڈے اور بدماش عالیشان کوٹھیوں میں پہنچ گئے تھے۔ یہ سب ہیرون کا کمال تھا۔ اس ہیرون نے تو کسی کو زمین کے اندر پہنچا دیا تھا اور کسی کو آسمان پر۔ بہرحال میں نے جیرا بلیڈ کے نام پر نشان لگا دیا۔ میں اس سے رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دوسرا جانا پہچانا نام زبیر تھا۔ اس نام کا ایک آدمی بھی میرے ساتھ کام کیا کرتا تھا، وہ بھی ایک قابل اعتماد آدمی تھا۔ وہ مصری شاہ میں رہا کرتا تھا، لیکن اس فہرست میں اس کے نام کے آگے بھی سمن آباد کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس نام پر بھی نشان لگا دیا اور دوسرے ناموں پر غور کرنے لگا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اردو کے دونوں ناموں پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ ان میں ایک لیلا تھی اور دوسری شبنم۔ لیلا گلبرگ کی رہنے والی تھی اور شبنم اقبال ٹاؤن کی۔ فون نمبر شبنم کے نام کے سامنے لکھا ہوا تھا۔ ان فائلوں میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ نرگس کی آواز سن کر میں نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور چونک گیا۔ اس نے آسمانی رنگ کا وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو 15 روز پہلے ہم نے انارکلی سے خریدا تھا۔ یہ سوٹ اس نے پہلی مرتبہ پہنا تھا۔ قمیض کا گلا خاصا فراق تھا اور وہ خوبصورت نیکلس اس کے گلے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں ان فائلوں کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ رضیہ کتنی بڑی آسامی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، کروڑوں کی جائیداد ہے، وہ چاہتی تو کچھ کیے بغیر عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی تھی۔ ہاں، لیکن حوث کم نہیں ہوتی، وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ نرگس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم سے پہلے میں صرف 2-3 مرتبہ رضیہ سے ملی ہوں۔ میں نے اس وقت بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ رضیہ کس کماش کی عورت ہے۔ دولت کی حوث کے لیے اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ جو عورت اپنے خوبصورت جسم کو دولت کے اصول کا ذریعہ بنا لے، اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں سوچی جا سکتی۔ میں دل میں مسکرا دیا۔ یہی بات خود نرگس کے بارے میں بھی کہی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے ناکارہ اور نکمے شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے پاس دولت دے کر اس نے ملاقات کی پہلی رات میرے ساتھ بستر پر گزاری تھی اور پھر شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ اگر مجھ سے پہلے ایسا کوئی موقع ملتا تو اس سے ضرور فائدہ اٹھاتی، لیکن میں یہ بات نرگس سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ ناراض ہو جاتی، جبکہ ابھی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ ویسے تمہارے خیال میں یہ جائیداد کتنی مالیت کی ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ ان کاغذات کے حساب سے تو کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، میں نے کہا، لیکن یہ قیمت 15 سال پہلے کی ہے اور آج تو ان میں بہت اضافہ ہو چکا ہوگا۔ کیا یہ جائیداد بیچی نہیں جا سکتی؟ نرگس بولی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ رضیہ نے میری جو توہین کی ہے اسے میں کبھی نہیں بول سکوں گی۔ اس نے کیسے کیسے کچوکے لگائے ہیں مجھے۔ میں نے ایک لمحہ بڑی اذیت میں گزارا ہے۔ میں اس سے ایسا انتقام لینا چاہتی ہوں کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھے۔ تم نے اس کی ساری جمع پونجی تو اڑا لی ہے، اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں چھوڑی۔ کیا یہ کافی نہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، نرگس نے کہا۔ یہ جائیداد بک سکتی ہے تو بیچ دو، اسے دھکے دے کر اس کوٹھی سے نکالا جائے تو مجھے حقیقی خوشی ہوگی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، چودھری امین تو پراپرٹی کا بزنس کرتا ہے، تم اس سے بات کر کے دیکھو، شاید وہ اس جائیداد کو فروخت کرنے کا کوئی راستہ نکال لے۔ چودھری امین کے نام پر میں چونک گیا۔ پراپرٹی ڈیلر تو جائیداد کو ادھر سے ادھر کر دینے میں ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چودھری امین کوئی ایسا شریف آدمی تو نہیں ہوگا، اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا ہو۔ بات تو تم نے عقل مندی کی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے نرگس کی طرف دیکھا۔
ڈیل بہت بڑی ہے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ چودھری امین ایسا کوئی کام کرنے پر آمادہ ہوگا بھی یا نہیں۔ کیسے آمادہ نہیں ہوگا؟ نرگس نے کہا، لاکھوں روپے ملنے کی توقع ہو تو وہ کام کیوں نہیں کرے گا؟ اور پھر میں بھی تو موجود ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ میں ساتھ رہوں گی تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتے ہو کسی اور طریقے سے کوئی کام نہ ہو سکتا ہو تو خوبصورت عورت چٹکی بجانے میں وہ کام کرا لیتی ہے، تو گویا تمہیں بھی شہر کی ہوا لگ گئی ہے۔ میں نے کہا، حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ نرگس نے کہا، ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں چودھری امین سے بات کروں گا، لیکن اسے آمادہ کرنے کے لیے تمہارا کردار زیادہ اہم ہوگا۔ مگر کیا؟ نرگس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اس کی چولی میں نہ گر جاؤ۔ میں نے کہا، اطمینان رکھو، یہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ نرگس نے کہا۔ نرگس پر مجھے فی الحال کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، لیکن رضیہ کے بارے میں اس کی تجویز سن کر میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ رضیہ سے تو میں بھی خار کھائے بیٹھا تھا۔ میں اگرچہ اسے اچھا خاصا نقصان پہنچا چکا تھا، لیکن شاید اندر سے میری انتقام کی آگ بھی سرد نہیں ہوئی تھی، اور میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی اسے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھوں۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا، اگرچہ الیاس کی جائیداد فروخت کرنے کے لیے جعل سازی کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، لیکن رضیہ اسے چیلنج کرنے کی جرت نہیں کرے گی۔ وہ بھی میری طرح جرائم میں ملوث تھی، اور اب بھی منشیات کے ایک بین الاقوامی سینڈیکیٹ سے وابستہ تھی۔ وہ جائیداد کے معاملے میں عدالت کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ باہر اپنے تعلقات استعمال کرے گی۔ شاید جیسے لوگ اس کی مدد کو آئیں گے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچ بچار اور احتیاط کی ضرورت تھی۔ وہ کتیا شیخو پورا سے واپس آ گئی ہوگی، ٹیلی فون کر کے معلوم تو کرو کہ وہ زندہ ہے یا حرام موت مر گئی، نرگس نے کہا۔ مجھے نرگس کا یہ مشورہ بھی پسند آیا۔ اس وقت ہم بیڈ روم میں تھے۔ میں نے فائلیں تکیے کے نیچے رکھ دی اور اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا۔ نرگس بھی میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں صوفے کے کنارے پر بیٹھ کر ذہن پر زور دے کر رضیہ کا فون نمبر یاد کرنے لگا، اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ تیسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ایک نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ رضیہ کی تو ہرگز نہیں تھی۔ میرے ذہن میں اچانک ہی نوری کا خیال ابھرا۔ نوری؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کون ہیں جی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں ناجی بولا ہوں نوری۔ میں نے کہا، رضیہ کہاں ہے؟ وہ شیخو پورا سے واپس آ گئی یا نہیں؟ آ گئی ہیں جی، صبح 9 بجے ہی آ گئی تھی، نوری کی آواز سنائی دی۔ آپ کہاں غائب ہو جی؟ یہاں تو صبح سے قیامت مچی ہوئی ہے۔ شاہ جی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ دونوں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ رضیہ بی بی تو آپ دونوں کو چوریاں بھر بھر کر بددعائیں دے رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ میں نے کہا۔ آپ نے تو اس کا کک نہیں چھوڑا جی، نوری نے کہا۔ ویسے آپ نے بہت اچھا کیا جی، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ 1 منٹ، رضیہ بی بی آ رہی ہیں، اس کو مت بتانا میں نے کیا کہا تھا۔ آخر میں نوری کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ریسیور پر رضیہ کی داڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوے ناجی دے بچے، تیرا بیڑا غرق ہو، تم نے میرا کک نہیں چھوڑا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور وہ کتیا نرگس، اس کی تو میں بوٹیاں کاٹ کر کتوں کو کھلاؤں گی، ٹکڑے کر دوں گی تم دونوں کو، کیڑے پڑے تمہاری لاشوں میں۔ گالیوں اور بددعاؤں کا طوفان تھما تو بھائی رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بس یا کچھ اور؟ میں نے کہا۔ اگر بھول گئی ہو تو کچھ گالیاں میں یاد دلا دوں؟ تیری لاش کو کتے کھائیں، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ڈھونڈ نکالوں گی تمہیں۔ رونے کی آوازوں کے ساتھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی رہیں جیسے وہ ریسیور منہ کے سامنے سے ہٹا کر کسی اور سے بات بھی کر رہی ہو۔ اور پھر داڑتی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ اوے رام زادے، وہ شاہ جی کی آواز تھی، وہ بھی بہت بندایا ہوا تھا۔ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، اگر تم 3 دن کے اندر اندر رضیہ کی خفیہ الماری سے لوٹی ہوئی رقم اور زیورات واپس کر دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بصورت دیگر تمہیں لاہور میں کہیں پرا نہیں ملے گی۔ سلطان نے، میں نے تیش دلانے والے انداز میں کہا، اپنی حفاظت تو تم کر نہیں سکتے، دوسروں کی حمایت میں بلا وجہ بڑھ کے کیوں مار رہے ہو؟ اگر تم میرے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کرتے تو میں تمہارے بہت کام آ سکتا تھا، لیکن اب سمجھ لو کہ تمہاری بادشاہت ختم ہوگی، وہی پرانا دور آ گیا ہے۔ کئی سال پہلے والا گندی نالی کا کیڑا اگر رینگتا ہوا کسی محل کے قالین پر آ جائے تو اس کی حیثیت بدل نہیں جاتی، رہتا تو وہ گندی نالی کا کیڑا ہی ہے، اور تمہاری بادشاہت کے دن بھی اب گنے جا چکے ہیں۔ بہت جلد تم دوبارہ گندی نالی میں جانے والے ہو جس سے نکلے تھے۔ بند کرو یہ بکواس، میں تمہیں 3 دن، مجھے تم سے 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں چاہیے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم دیکھ چکے ہو کہ تمہارے خسرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور آئندہ بھی وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس لیے تم کتوں کی طرح بھونک کر اپنی توانائی مت ضائع کرو۔ اگر تم مجھے تلاش کر سکو تو یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اگر تم لاہور سے نہیں بھاگے تو میں 3 دن میں تمہیں تلاش کر لوں گا، اور پھر تمہارا جو اشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ وہ چیخا۔ میں وعدہ کرتا ہوں لاہور سے نہیں جاؤں گا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں باہر جا بھی کیسے سکتا ہوں، تم سے تو ابھی لمبی دوستی چلے گی، تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے۔ وہ دھاڑا۔ تمہاری کمینگی میں کوئی شبہ نہیں، رضیہ نے تمہیں یہاں پناہ دی اور تم اس کے لیے گڑھا کھود گئے، بہت ہی کمینے ہو تم۔
تم سے زیادہ نہیں، میں نے کہا۔ ویسے تم رضیہ کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتے، وہ خباثت میں تم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں بھی بلاف کر رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شاہ جی گھرایا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ زیورات کہاں تھے جو تم مجھ سے حاصل کرنا چاہتے تھے؟ تمہارے ہی پاس تھے، اور کہاں ہوتے؟ شاہ جی نے کہا۔ نہیں سلطان نے، میں نے جواب دیا۔ جس روز میں رضیہ کے گھر آیا تھا اسی روز میں نے وہ زیورات رضیہ کے حوالے کر دیے تھے، جو اس نے اپنی خفیہ الماری میں رکھ لیے تھے اور مجھے تنخواہ دینا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کروڑوں کی اس دولت کو ہضم کر لے گی۔ اس نے تو یہ ساری باتیں تم سے بھی چھپائی تھی۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو رضیہ سے پوچھ لو۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب میں زیادہ دیر تمہاری بکواس نہیں سن سکتا۔ ویسے بہت جلد ہماری ملاقات ہوگی۔ اور وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن میں نے فون بند کر دیا اور مسکراتے ہوئے نرگس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو اسے پتا چل گیا؟ نرگس میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ ہاں، وہ صبح 9 بجے شیخو پورے سے واپس آئی۔ میں نے کہا، اگر کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہو تو پہلے ہی سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے، میرا یہ تجربہ ہے۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، رضیہ کو بھی شاید رات بھر بے چینی رہی ہوگی۔ رات اس نے جیسے تیسے گزار لی اور صبح ہوتے ہی واپس آ گئی۔ کوٹھی میں پہنچتے ہی اس نے اپنی خفیہ الماری کھول کر دیکھی ہوگی اور ہنگامہ شروع کر دیا ہوگا۔ ویسے ایک اچھی بات ہے کہ اس کے گھر میں ہماری ایک ہمدرد بھی موجود ہے۔ کیا مطلب؟ نرگس نے مجھے گھورا۔ اس گھر میں کون ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ وہاں ہمارے خون کے پیاسے تو ہو سکتے ہیں، ہمدرد کوئی نہیں۔ نوری، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری کال اس نے ریسیو کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کیا۔ اوہ، نرگس بولی، اس کا مطلب ہے کہ رضیہ نے اس کے ساتھ کسی وقت کوئی زیادتی کی ہوگی، اس لیے اس کی بربادی پر وہ خوش ہے۔ اس میں تو کسی بات کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، رضیہ جس کماش کی عورت ہے وہ تم جان چکی ہو۔ منشیات کے اس بزنس میں خوبصورت عورت کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ جو کام اور کوئی نہیں کر سکتا وہ کام ایک خوبصورت اور جوان عورت چٹکی بجاتے میں کر لیتی ہے۔ منشیات کے بزنس میں سرکاری اہلکاروں کو رشوت تو دینی پڑتی ہے۔ یہ رشوت نقدی کی صورت میں بھی ہوتی ہے، دیگر قیمتی تحائف کی صورت میں بھی، اور سب سے زیادہ مؤثر رشوت ایک حسین اور جوان عورت ہے۔ یہ حربہ کبھی ناکام نہیں رہتا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نوری کی عمر 40 سے زیادہ نہیں اور اس کے حسین ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ ہو سکتا ہے رضیہ نے اس کی مرضی کے خلاف اسے، یقیناً یہی بات ہوگی۔ نرگس نے میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، اس لیے وہ رضیہ کی بربادی پر خوش ہے، لیکن تمہیں خوشی سے بغلیں بجانے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی چال ہو ہمیں پھنسانے کے لیے۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ انہیں پہلے سے یہ معلوم ہوتا کہ میں خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کروں گا۔ میں نے کہا، یہ بات تو ہے، لیکن کسی پر بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نرگس نے کہا، تمہارا مشورہ سر آنکھوں پر، مگر میں نے مسکراتے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں۔ پیٹ پوجا کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیا؟ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے تو کچھ پکایا ہی نہیں۔ نرگس نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا، شاباش بھائی۔ میں نے کہا، لگتا ہے تمہارے ساتھ رہ کر اکثر فاقے کرنے پڑے گے، اب مجھے ہی بازار سے کچھ لانا پڑے گا۔ تم باہر جاؤ گے؟ نرگس کے لہجے میں تشویش ابھر آئی۔ وہ سب حرامی رضیہ کی کوٹھی پر جمع ہیں، اس لیے فی الحال مجھے کہیں خطرہ نہیں۔ میں نے کہا، میں کوٹھی سے نکل کر گلیوں کی پچھلی طرف ایک مختصر سے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ داتا دربار کا عقبی علاقہ تھا۔ میں نے ایک ہوٹل سے ایک وقت کا کھانا لیا، گوشت کی دکان سے بکرے کی 2 رانیں بنوا لی، کچھ سبزیاں وغیرہ خریدی اور واپس آ گیا۔ اب 3-4 دن تک باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک میڈیکل سٹور سے میں نے اپنے چہرے پر لگانے کے لیے کریم بھی لے لی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم رضیہ اور شاہ جی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کاش میں اس کی حالت دیکھ سکتی، نرگس کہہ رہی تھی۔ ویسے یہ بات طے ہے کہ اگر کبھی تم اس کے ہاتھ لگ گئے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے لیے بھی اس کے یہی ارادے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے ٹکڑے کر دے گی اور تمہاری بوٹیاں کتوں کو کھلا دے گی۔ اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، نرگس نے کہا۔ کھانے کے بعد مجھ پر سستی طاری ہونے لگی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھیں فوراً ہی بند ہو گئی۔ بیدار ہوا تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ لاؤنج کی طرف سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک تو نرگس کی آواز تھی اور دوسری آواز بھی نسوانی ہی تھی۔ کبھی کبھی بچے کی کلکاری بھی سنائی دے جاتی۔ میں نے اٹھ کر دروازے سے جھانکا تو وہ سامنے والی پڑوسن شبانہ تھی۔ اس کا ہیل خوار بچہ نرگس کی گود میں تھا اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کلکاریاں بھر رہا تھا۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا اور جب نہا کر باہر نکلا تو شبانہ جا چکی تھی۔ نرگس اس وقت کچن میں تھی۔ میں باہر آ گیا اور برآمدے میں سے میز اور کرسیاں اٹھا کر کھلی جگہ پر رکھ لی۔ کچھ ہی دیر بعد نرگس بھی چائے لے کر آ گئی۔ شبانہ کی اس طرح آنا جانا مجھے پسند نہیں۔ میں نے نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں تو دوسروں کی نظروں سے چھپ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ پڑوسنوں کی آمد و رفت ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شبانہ ایسی نہیں کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ بتائے، نرگس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ وہ تو بیچاری بہت دکھی ہے اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو اس نے تمہیں اپنی کوئی دکھ بھری کہانی بھی سنا دی، لیکن ایک بات یاد رکھو، دوسروں سے ہمدردی کہیں ہمیں لے نہ ڈوبے۔ ایسا نہیں ہوگا، نرگس بولی۔ کوئی اور پڑوسن آئے گی تو میں اس کی اس طرح حوصلہ شکنی کروں گی کہ وہ دوبارہ آنے کی ہمت نہ کرے، لیکن شبانہ کوئی خاص بات؟ میں نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔
اس نے تمہیں ایسی کیا دکھ بھری کہانی سنا دی کہ تم اس قدر زیادہ متاثر ہوگی؟ وہ واقعی بہت دکھی ہے، نرگس نے کہا۔ اس کا گھر والا تانگا چلاتا تھا، روکھی سوکھی جیسے بھی ملتی تھی صبر شکر کے ساتھ بڑی عزت کے دن گزر رہے تھے۔ پتہ نہیں امیر دن کیسے بری سوسائٹی میں پڑ گیا۔ تانگے والے رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیور تو ویسے ہی چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں، ان کے لیے بری زندگی۔ میری پوری بات تو سن لو، نرگس نے میری بات کاٹ دی۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر تانگے والا رکشہ یا ٹیکسی ڈرائیور بدماش ہو۔ وہ ایک لمحے کو خاموشی پھر بولی۔ شبانہ بتا رہی تھی کہ امیر دن واقعی بہت شریف آدمی تھا، جو کچھ بھی کماتا رات کو اس کی جولی میں لا کر ڈال دیتا۔ اسے بیڑی پینے کے علاوہ کوئی نشہ نہیں تھا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدل گیا۔ پہلے وہ 40-50 کی دیہڑی کماتا تھا، اس میں اچانک ہی 200-250 کا اضافہ ہو گیا۔ اسے شبانہ کو بھی نئے کپڑے بنا کر دیے، بیٹے کو بھی، اور خود بھی نئے کپڑے پہننے لگا۔ وہ روزانہ بیوی اور بیٹے کے لیے تحائف لے کر آتا۔ پہلے مہینے میں 1-8 بار گوشت پکا کر کھاتا تھا۔ پھر امیر دن روزانہ بکرے کا گوشت لے کر آنے لگا۔ پہلے وہ صبح منہ اندھیرے تانگا لے کر چلا جاتا تھا، پھر 10 بجے کے بعد گھر سے نکلتا، 2-3 بجے واپس آتا، 5 بجے تک گھر پر رہتا اور چلا جاتا۔ اس کی واپسی 12 بجے کے قریب ہوتی۔ وہ شاہی محلے میں تانگا چلاتا جہاں شوقین لوگ آتے ہیں۔ امیر دین نے تانگا بھی نیا بنا لیا اور اسے خوب سجایا تھا۔ وہ شبانہ سے کہا کرتا تھا کہ اس کے تانگے پر شوقین لوگ بیٹھتے ہیں اور منہ مانگا کرایہ دیتے ہیں، اس لیے اس کی آمدنی بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ شبانہ خوش تھی کہ رب نے اس کی بھی سن لی اور ان کے دن بھی پھر گئے۔ پہلے وہ اپنی قسمت کا رونا روتی تھی کہ ماں باپ نے اسے ایک تانگے والے کے پلو سے باندھ دیا تھا، مگر اب وہ خوش تھی۔ وہی تانگے والا اب اسے عیش کرا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن یہ بھی اچانک ہی رخصت ہو گئے۔ اس رات اس آدمی نے آ کر بتایا کہ امیر دین کو پولیس نے ہیروین فروشی کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ شبانہ 8 جماعت پڑھی ہوئی تھی، لیکن ان دنوں اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہیروین کیا ہوتی ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پولیس بھی امیر دین کو لے کر پہنچ گئی۔ امیر دین کی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ گلی میں لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی تو ایک ٹرنک میں کپڑے کے نیچے چھپی ہوئی تھیلی ملی جس میں سفید پاؤڈر بھرا ہوا تھا۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ امیر دین نے وہ تھیلی کب وہاں لا کر رکھی تھی۔ پولیس والے شبانہ سے بھی پوچھ گچھ کرتے رہے، وہ ہر بات سے لا علمی کا اظہار کرتی رہی۔ اسے جب بتایا گیا کہ اس تھیلی میں ہیروین ہے تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ اب تک فلم سٹار فردوس کو ہی ہیروین سمجھتی تھی، لیکن یہ ہیروین تو انوکھی چیز نکلی۔ پولیس 2 گھنٹوں تک گھر کی تلاشی لیتی رہی، لیکن اسے ایک تھیلی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اس تھیلی میں بھی آدھا سیر کے لگ بھگ پاؤڈر تھا جو پولیس اپنے ساتھ لے گئی، اور امیر دین کو بھی۔ شبانہ کو پولیس نے کچھ نہیں کہا۔ پولیس کے جانے کے بعد محلے کے لوگ اس کے گھر میں آتے رہے اور اسے تانے دیتے رہے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور بچوں کو سینے لگائے روتی رہی۔ کوئی اسے ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ میں بڑے غور سے نرگس کی بات سن رہا تھا۔ کہانی واقعی دلچسپ تھی، لیکن مجھے کسی انجانے خطرے کی بہت ہلکی سی آنچ بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ شبانہ رات بھر روتی رہی۔ وہ کسی انجانے ڈر اور خوف سے رات کو سو بھی نہیں سکی تھی، اور پھر تو وہ منہ اندھیرے دروازے پر دستک کی آواز سن کر منہ چل پڑی۔ اس کا خیال تھا کہ امیر دین واپس آ گیا ہے۔ اس نے دوڑ کر دروازہ کھول دیا، مگر سامنے امیر دین کی بجائے ایک اور شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی آ گئی۔ غلام سرور نام کا یہ شخص پچھلے 6 مہینوں کے دوران امیر دین کے ساتھ 2 مرتبہ اس کے گھر آ چکا تھا۔ امیر دین اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں دیر تک بیٹھا رہتا تھا۔ شبانہ نے سرور کو اندر بلا لیا۔ سرور ماں بیٹے کے لیے کھانا اور ناشتے کا سامان بھی لے کر آیا تھا۔ شبانہ بار بار اسے امیر دین کے بارے میں پوچھتی رہی۔ پریشان نہ ہو بھابی، امیر دین بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ ایسے کاموں میں معمولی پکڑ دکڑ تو ہوتی رہتی ہے، 1-2 دن میں وہ چھوٹ کر آ جائے گا۔ مجھے معلوم تھا تم نے رات کو کچھ نہیں کھایا ہوگا، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ پہلے ناشتہ کر لو، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ قادر کو بھی جگا کر اسے بھی کھلاؤ، وہ بھی رات کو بھوکا ہی سویا ہوگا۔ امیر دین نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، وہ کس حال میں ہوگا۔ شبانہ روحانسی آواز میں بولی، کل جب پولیس اسے یہاں لائی تھی تو اس کی حالت بہت بری تھی، پولیس نے اسے مارا تھا۔ اس میں غلطی امیر دین ہی کی تھی، غلام سرور نے کہا۔ اگر وہ خاموشی سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا تو پولیس اس پر ہاتھ نہ اٹھاتی۔ تم جانتی ہو پولیس والے اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے ہیں۔ امیر دین کا ایک پولیس والے پر ہاتھ اٹھانا ہی غضب ہو گیا تھا۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، پولیس والے اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور تم اس کی فکر مت کرو۔ میرا ایک بندہ اس کے لیے بھی ناشتہ لے کر گیا ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے وہ اب تک کھا بھی چکا ہوگا۔ لو تم بھی کھانا شروع کرو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اپنا ایک ہمدرد پا کر شبانہ کی ڈھارس بدی۔ اس نے اپنے بیٹے قادر کو جگایا اور اس کا منہ دھلا کر اسے ناشتہ کرانے لگی اور خود بھی کھانے لگی۔ شبانہ کے پوچھنے پر غلام سرور نے بتایا کہ وہ امیر دین کا پرانا دوست ہے اور وہ 1-2 دن میں امیر دین کو پولیس سے چھڑا کر گھر لے آئے گا۔ اسے شبانہ کو تسلی دی اور خرچ وغیرہ کے لیے 2000 روپے بھی دیے، مگر دن پر دن گزرتے چلے گئے، امیر دین گھر نہیں آیا۔ غلام سرور وقتاً فوقتاً شبانہ کو اس کے گھر آ کر تسلیاں دیتا رہا۔ امیر دین کا کیس عدالت میں پہنچ گیا تھا۔ ایک روز غلام سرور سے امیر دین سے ملاقات کے لیے عدالت بھی لے گیا تھا۔
اگلے ہفتے امیر دین کو پولیس کانسٹیبل پر ہاتھ اٹھانے اور ہیروین فروشی کے جرم میں 3 سال کی قید ہوئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ شبانہ کا میکہ نارووال میں تھا، یہاں اس کے میکے کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ سسرالی رشتہ داروں نے تو اس روز منہ موڑ دیا تھا جب امیر دین پکڑا گیا تھا۔ شبانہ نے غلام سرور کے مشورے پر نارووال میں اپنے گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ امیر دین کی جیل ہو جانے کے بعد شبانہ نارووال جانا چاہتی تھی۔ وہاں جا کر کیا کرو گی؟ غلام سرور نے کہا، تمہارے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، خاندان والوں کو پتہ چلے گا تو رسوائی الگ ہوگی، یہیں آرام سے بیٹھی رہو، 3 سال پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے۔ لیکن میں یہاں کیا کروں گی؟ خرچ کہاں سے ہوگا؟ کون دے گا مجھے؟ مکان کا 2 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا ہے۔ آج وہ کہہ کر گیا ہے اگر اگلے مہینے کرایہ نہ دیا تو وہ مکان خالی کرا دے گا۔ اور اس کی فکر تم مت کرو، غلام سرور نے کہا، امیر دین میرا دوست ہے، وہ میرے لیے کام کرتا تھا، میں اس کے گھر والوں کو بے آسرا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک امیر دین رہا نہیں ہو جاتا تمہارے تمام اخراجات میری ذمہ داری ہے۔ اس روز غلام سرور اسے 5000 روپے دے گیا۔ شبانہ نے اس رقم میں سے مکان کا کرایہ ادا کیا۔ غلام سرور کی آمد و رفت جاری رہی۔ 6 مہینے گزر گئے۔ اسی دوران وہ غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ غلام سرور ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے ہی روز شبانہ سے کہا تھا کہ وہ اسے امیر دین کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شبانہ کا پاؤں بھاری ہو گیا، اس کے پیٹ میں گناہ پلنے لگا۔